بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے انسانی زندگی پر عقیدہ و توحید کے اثرات۔ توحید کا عقیدہ دل میں راسخ ہو جائے، شرک کے اندیشے ذہن سے نکل جائے اور انسان کو کامل یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کے پاس طاقت ہے نہ قدرت ہے، نہ اس کے سوا کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک سکتا ہے، نہ کسی اور کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، تو اس کی شخصیت کو بہت مستحکم بنیادیں مل جاتی ہے، اس کے فکر و عمل میں ہم آہنگی آ جاتی ہے اور اس کی زندگی کے سارے پہلو سنور جاتے ہیں۔ اس کی نکھری ہوئی شخصیت کی کچھ نمایاں نشانیاں یہ ہوتی ہیں۔ توحید پر یقین رکھنے والا خوددار اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے، باقی سب میرے جیسے انسان ہیں، ضعیف، کمزور اور بے بس۔ اس لیے اس کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور نہ اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پر حاضری دیتا ہے، نہ انسانوں کی بنائی ہوئی بے جان مورتوں کو سجدہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک خدا کافی ہے۔ عقیدہ توحید سے تواضع و انکساری پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں، اسے تواضع و انکساری ہی زیب دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس رحمان و رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی رحمتوں سے سب فیضیاب ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے اور ساری مخلوق الہی کی بہتری کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ استقامت و بہادری۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق اور محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو سب قدرت حاصل ہے، لہٰذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا۔ وہ ہر جگہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت باری تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے اور اس کا فضل و کرم بے حد بے حساب ہے۔ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر بندہ پوشیدگی میں کوئی جرم کر لے تو ممکن ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، مگر اپنے اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ایمان انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوص و جلوت میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور ہمیشہ نیک اعمال بجا لائے، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا۔ نجات و فلاح کے لیے ایمان و عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔
اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں پکڑی۔ عرض یہ کہ عقیدت توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے اور برے اعمال سے بچا جائے۔ مومن دنیا کے اسباب کو ترک نہیں کرتا بلکہ ان سے پورا استفادہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مؤثر حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور ہر حال میں اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا۔ رسالت انسان کو ذات الہی کی صحیح پہچان اس کے رسولوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسول کے لغوی معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ دین کے اسلام میں رسول وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہتے ہیں جس کے معنی ہے خبر دینے والا۔ رسول کو ہم پیغمبر بھی کہتے ہیں، یعنی پیغام لانے والا۔ رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی زندگی اپنی قوم میں بہترین زندگی ہوتی ہے۔ وہ پاک باز، نرم ہو، نیک طبیعت، سچا اور ایماندار ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے وقت کوئی اس کو بے اعتبار یا جھوٹا نہ کہہ سکے، اور وہ دعوی سے کہے فقط لبثت فیکم امورا من قبلہ، میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان کافی زندگی گزاری ہے۔ وہی رسالت کے لیے اگرچہ کوئی عمر مقرر نہیں، لیکن اکثر رسولوں کو کافی پختہ عمر میں وحی کے ذریعے رسالت ملی ہے۔ وحی کے معنی ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا یا کسی فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچانا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول پر فرشتے کے ذریعے نازل کیا ہو، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو۔ میرا آپ تمام بہن بھائیوں سے اور بچوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔